پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہکاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خصوصاً جو ہیں حالات بدستور سنگین ہیں۔ ابھی سیلابی ریلوں اور بارش کے ایک دور سے ہونے والے نقصانات پر جو ہے امدادی کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ قدرتی آفت کا دوسرے دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 26 جون سے لے کر اب تک جو ہے پنجاب میں اور کے پی میں تقریباً 700 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کراچی میں بھی آج بادل بڑا کہتے ہیں نا گرج چمک کے ساتھ کھل کر برسے اور ساتھ ہی ایک بار پھر حکومت سندھ اور شہری حکومت کی ناقص کارکردگی کا بھی پردہ چاک ہو گیا۔ تمام تر دعووں کے باوجود گٹروں اور نالوں کی صفائی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے بہت سی شاہراہیں اور گلیاں جو ہیں وہ دریاؤں اور تیلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اور کراچی میں کسی بھی طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی معمول سے زیادہ بارش ہوئی ہو، نہ یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، نہ کوئی سیلابی ریل آیا ہے، لیکن پھر بھی کراچی ہر سال کی طرح جو ہے برسات کے موسم میں تباہ حال ہے۔ خیبر پختونخوا اور کراچی کی کیا صورتحال ہے، پروگرام میں آگے چل کر ہم اس پہ بات کریں گے۔ سیاسی محاذ پر ذرا بات ہو جائے گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب کی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اب نشانے پر ہیں۔ ذرائع کے مطابق کے پی اور پنجاب کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بھی اپنا گورنر لانے کے لیے کوشاں ہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کوشاں ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وفاقی حکومت سے پاکستان پیپلز پارٹی رابطے میں ہے، لیکن دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے سندھ میں گورنر کی گدی پر اپنا حق سمجھتی ہے اور فی الوقت اپنی صفوں میں اختلافات کے باوجود جو ہے اس نے اپنا وزن ٹسوری صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کا وزن کتنا رہ گیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کا ایک اشارہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو وفاق میں ملنے والی دو وزارتیں ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ پارٹی کے دو اہم ترین رہنماؤں خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال صاحب کو جو ہے دی گئی ہیں۔ لیکن جو خود پارٹی کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ دونوں جو وزارتیں ہیں، یعنی کہ وزارت تعلیم اور وزارت صحت جو ہیں، وہ شہری کے حوالے سے بالکل بیکار وزارتیں ہیں، اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ تمام اختیارات ان دونوں وزارتوں کے وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جی ان کو کوئی بھاری بھرکم جو ہے وزارت نہیں ملی، اور اس بات کا جو احساس ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ کابینہ کے اندر بھی ان دونوں وزارتوں کو ہمیشہ سے ایک لائٹ ویٹ وزارت کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اب آئیے کامران ٹسوری صاحب کی طرف۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ان کی حالیہ تقاریر اور گورنر ہاؤس میں جاری سیاسی اور نیم سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ انہیں مخالفین کے نشانے پر لے کر آ گئی ہیں۔ بھائی کو کہتے ہیں نا کہ واپسی کی باتیں، پرانی ایم کیو ایم کی احیا کی باتوں نے یقیناً ایم کیو ایم کے بعض لوگوں کے دلوں میں تو بڑا جوش و ولولہ لے کر آ گئی ہوں گی، لیکن مخالفین کو ایک انہوں نے ہتھیار بھی فراہم کر دیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بھائی واپس آ رہے ہیں، تمہارے بھائی جو کراچی ٹھیک کریں گے۔ کیا پرانی ایم کیو ایم واپس چاہیے؟ یہ دیکھ لو کیا چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسری جانب جو ہے پارٹی کے اندر اور باہر جو ٹسوری صاحب کے مخالفین ہیں ان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ ان کی جوش خطابت پر تنازع کھڑا کر دیں۔ تو بظاہر جو ہے ٹسوری لے گئے ہیں، وہ انہوں نے بالکل وضاحت بھی کی کہ جی بھائی کی واپسی کا مطلب جو ہے الطاف حسین کی واپسی نہ تھا۔ ویسے ایم کیو ایم کے اندر جو ہے کامران صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کو جو ہے اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پارٹی کا محور گورنر ہاؤس ہے یا بہادر آباد کا مرکز؟ کامران ٹسوری صاحب ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں یا مصطفیٰ کمال صاحب؟ پارٹی میں اس معاملے پر کشمکش جاری ہے۔ اس پس منظر میں فاروق ستار کی کامران ٹسوری سے جو قربتیں ہیں وہ کوئی راز کی بات نہیں اور بڑے عرصے سے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں بڑھتی سیاسی سرگرمیوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات کے تناظر میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹسوری صاحب کو فی الوقت جو ہے پارٹی کے اندر اور باہر گو سلو کا مشورہ اور ہدایات ملی ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جی سندھ گورنر ہاؤس میں تبدیلی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس پس منظر میں کامران ٹسوری کتنے دن اور وکٹ پہ کھڑے رہیں گے یہ سوال ہے، لیکن ذرائع کا کہنے کہ جی بعض باثر حلقے کامران ٹسوری کو سے بالکل کہتے ہیں نا بھی مایوس نہیں ہوئے۔ ویسے کامران ٹسوری کا گورنر بن جانا از خود جو ہے ایک حسین اتفاق ہے۔ اس عہدے کے لیے ایم کیو ایم کی اصل امیدوار جو تھی وہ نسرین جلیل صاحبہ تھیں، لیکن ان کے نام کو جو ہے سیکورٹی کلیئرنس نہ مل سکی۔ نتیجتاً ٹسوری صاحب کو بعض حلقوں نے میدان میں اتارا اور فی الحال وہ انہیں میدان میں ہی رکھنے کے لیے مصر ہیں۔ تو جناب اب بات ہو جائے کچھ معافی تلافی کی۔ تحریک انصاف اور عمران خان کو ان کے سیاسی مخالف ہی نہیں بلکہ ہمدرد بھی 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ مشورہ جو ہے حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا اس کے بعد عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے میدان سیاست کھل جائے گا؟ کیا ایسے کسی قدم سے ان کی سیاست آگے جائے گی یا اسے نقصان پہنچے گا؟ جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں عمران خان اور ان کے جو ہارڈ کور پیروکار ہیں وہ کسی بھی قسم کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے میں سیاسی حدت میں کمی اور پارٹی کو جو ہے نا مشکل سے نکالنے کی کیا صورت ہوگی؟